رہا ہے۔ اسی دوران رب تعالیٰ جل شانہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے کہو کہ اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کی یہ تمنا ہے کہ آپ ذرا ان سے جدا ہو جائیں، میں نے یہ ارادہ کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس ساری بستی کو نیست و نابود کر دوں۔ لیکن قربان جائیں ایسے عظیم نبی پر، ایسی عظیم ہستی پر جنہوں نے تکالیف اٹھا کر پھر بھی لوگوں کا بھلا ہی سوچا، پھر بھی لوگوں کی آخرت کا ہی فکر کیا۔ فرمایا نہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے مجاہد ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی اور جبرائیل کو یہ موقع نہ دیا، پہاڑوں کے فرشتے کو موقع نہ دیا۔ تکالیف میں وقت گزرا، رب تعالیٰ جل شانہ اب دیکھ رہا ہے میرا محبوب تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، زخم بھی لگے ہیں اور حالت نازک بھی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور جا کے یہ عرض کرو، یہ پیغام دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ جل شانہ آپ کو اپنی بارگاہ میں یاد فرما رہا ہے۔ اور حاضری اس طرح پیش کی کہ چھت کے ذریعے سے حاضر خدمت ہوئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے، ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹوں سے نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین، آپ کی پیاری پیاری تلیوں کے اوپر، نورانی تلیوں کے اوپر بوسہ دیا۔ وہ تلیے جس کے ساتھ جب نالین مبارک لگے اور ان نالین مبارک کے ساتھ جو خاک لگی، جب وہ خاک نبینہ یہودی کی آنکھوں میں پڑی تو نبینہ یہودی کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ ان متبرک، ان نورانی قدموں کے اوپر بوسہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لیے آرام فرما رہے تھے، دیکھا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہیں۔ پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ براق لے کے آئے تھے، وہ نوری براق لے کے آئے تھے۔ اس موقع کے اوپر حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرح صدر فرمایا، سینہ مبارک چاک فرمایا، اس کو آب زمزم سے دھویا اور ایک سونے کے تھال میں حکمت و دانائی کے خزانے ایمان لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں وہ داخل فرمائے۔ اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے، مختصر کرتا چلوں گا۔ پھر براق کے ذریعے جب سفر شروع ہوا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی طرف، تو راستے سے جس طرح بھی امام صاحب نے فرمایا ہے کہ یثرب سے ہوتے ہوئے، گویا کہ مدینہ المنورہ سے ہوتے ہوئے آگے بیت اللحم کی طرف تشریف لے گئے، وہاں سے پھر گزر ہوا اور پھر ایک جگہ پہ جب گزر ہوا تو دیکھا کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ نبی مرتے نہیں ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے، اکٹھے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ، اس براق کے ذریعے جبرائیل کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں، صفے باندھے کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، امامت فرمائی، وہاں پہ سبھی انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن ہمیں آیت میثاق
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھی، کوئی چیزیں نہیں تھی، فرشتوں کوئی ایسی مخلوق اللہ کریم نے پیدا نہ فرمائی تھی، اس وقت اللہ کریم نے ارواح کو اکٹھا کر کے، انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا، ان سے میثاق لیا، ان سے وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے، تمہارا سکہ چل رہا ہو، تمہاری گورنمنٹ چل رہی ہو، تمہاری حکومت چل رہی ہو، تمہاری رایا ہو، لوگ تمہارا حکم مان رہے ہو، تم نے سبھی کو چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، وہاں سے براق کے ذریعے اللہ کے نبی نے سفر فرمایا۔ وہ براق کیا تھی؟ حد نگاہ اس کی رفتار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ کسی بھی سواری سے بندہ چلا جائے، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اگر ہم چاند کو، سورج کو زمین سے درمیان مانے تو پھر بھی 250 سال وہاں تک چاہیے پہنچنے کے لیے۔ یہ تذکرہ دوسرا ہو جائے گا، موضوع ہمارا بدل جائے گا۔ پہلے آسمان کے پاس جب پہنچے تو وہاں پہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کے دروازے پہ دستک دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ جواب دیا، میں جبرائیل۔ پوچھا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دروازہ کھلا، پہلے آسمان کے اوپر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے دائیں بائیں کالے ذرات ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنسنا شروع کر دیتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہی ہیں، مقصود کائنات بھی ہیں، مالک کائنات رب تعالیٰ جل شانہ نے بنا دیا، تمام طرح کا ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اگر دعویٰ نہیں کیا، بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے حبیب، یہ حضرت آدم علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب یہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ دائیں طرف بھی ان کی اولاد کی روحیں ہیں اور بائیں طرف بھی ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنت میں جائیں گے، بائیں طرف والے جہنم میں جائیں گے۔ جب یہ دائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس موقع پہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں؟ مرحبا مرحبا اے میرے نیک اور صالح بیٹے، مرحبا۔ واقعہ مختصر کرتا چلوں، آگے چلتے گئے۔ آسمانوں میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ سے مرحبا کا ذکر فرمایا۔ اس سے پھر آگے بھی انشاءاللہ میں چلتا ہوں، لیکن میں یہ تھوڑا سا تیار کر کے لایا تھا تاکہ ایزی ہو جائے اور سبھی کو۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جس میں 50 نمازیں اللہ کریم نے ہم پر فرض فرمائی، اور پھر اس کی جو ڈیکریز کیسے ہوئی۔ Allah subhanahu wa ta'ala has revealed in the Holy Quran, glory to him who took his devotee prophet, peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for Asra, the exalted night visit from Masjidul Haram, the sacred mosque in Makkatul Mukarramah, the Masjidul Aqsa, the distant mosque in Jerusalem, the surrounding of which we Allah have blessed, that we Allah might show him some of our grand signs. Surely he alone is the hearing, the knowing. Surah Bani Israel, verse number 1. Narrated by Hazrat Anas radiyallahu ta'ala, he said, Hazrat Abu Zee rahmatullah radiyallahu ta'ala explained to his declaration, beloved Prophet, peace be upon him, said, open to ceiling of my house. That time I was in Makkatul Mukarramah. Then Jibreel Amin alayhi salam revealed and opened my chest, then washed to my chest with water of Zamzam, then brought a big pot of gold. It was full, filled with the beliefs and secret knowledge, and filled in my chest, then closed it.
Then he held my hand and took me to first sky. When he reached near first sky, then Jibreel Amin alayhi salam said to God of first sky, meaning to angels, open the door. He asked, who is this? Said Jibreel Amin alayhi salam. He asked, does anyone with you? Jibreel said, yes, Muhammad, peace be upon him. Then he opened the door. We came from where we clinged at first sky. There one person seated. Black items was available at his left and right side. When he saw to right side, then he laughed. And when he saw to at left side, then he wept. He saw me and said, O noble messengers and pious son, Marhaba. I asked Jibreel, who is this? He replied, this is Adam alayhi salam, and these are all black items, are soul of his sons. Which one are at right side, they will enter in paradise, and which are available at left side, they will enter in hellfire, so that when he see to right side, then he laugh, and when he see to left side, then he weep. After that, Jibreel Amin alayhi salam took me at second sky. Jibreel said to angels of sky, sky meaning you can say gatekeeper, doorkeeper, or angels of second sky. Open the door, he replied, same as the angels, God of first sky. He opened the door. Hazrat Anas radiallahu ta'ala said, Hazrat Abu Zar radiallahu ta'ala explained, in the skies, Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam met to Hazrat Adam alayhi salam, Hazrat Idris alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam, and Hazrat Ibrahim alayhi salam, alayhi salatu wasalam, and did not explain about stages of them. But the peace be upon him explained, I saw to Adam alayhi salam at first sky, and saw to Ibrahim alayhi salam at sixth sky. Hazrat Anas radiallahu ta'ala said, when the Jibreel alayhi salam with noble Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam were going from the Idris alayhi salam, he said, O pious and noble brothers, marhaba. Meanwhile, I asked, who is this? Jibreel replied, this is a Musa alayhi salam. After that, I was going from front of Isa alayhi salam. From different messengers, the Holy Prophet, peace be upon him, met to different messengers and asked from Jibreel alayhi salam, and Hazrat Jibreel alayhi salam was explaining about the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hazm and Anas radiallahu ta'ala explained, noble Prophet, peace be upon him, said, Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala has fixed 50 compulsory prayer for my ummah. I came back with them. At least I was going from the front of Musa alayhi salam. He asked, which act Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala has compulsory for your ummah? I said 50 prayer. He said, please you go return to Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala, because your ummah will not be able for 50 prayers. Then I returned to Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala, decreased to some part of prayer. I returned to Musa alayhi salam and said, Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala has decreed some part of prayer. Musa alayhi salam said, please go return again, because your ummah will not be able for this prayer. When I returned to Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala, then again decreased one part of prayer. I came back to Musa alayhi salam. He said, please return again, because your ummah will not be able for this prayer. I returned again. No, Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala said, these are 5 prayers, but will be equal the 50 prayers, because in my court did not change any decisions. When I came back to Musa alayhi salam, he said, please return again to your sustainer. That time I said, no, I am feeling hesitates. I am feeling hesitates from my sustainer. I was continued in my journey, the Jibreel alayhi salam with me. After that, we reached at Sidratul Muntaha and covered with different colors with unknown materials. Then I reached in paradise. There was houses that built with
mild stone and clay material was a kasturi. اس کی مٹی کستوری کی تھی. یہ وہ حدیث ہے, حدیث نمبر 343 343 جو اللہ کریم نے بخاری شریف میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی. اب آ گئی بات جب کہ سدرۃ المنتہا سے پھر آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا سے, جی بارک اللہ, سدرۃ المنتہا سے سدرۃ المنتہا سے جب سدرۃ المنتہا سے اب آگے تشریف لے گئے, وہاں پہ کیا ہے, وہاں پر پھر جبکہ اس براق کی رفتار جبرائیل امین علیہ السلام کی جو مقام تھا, پلیس تھی, جو پہنچ تھی وہ سدرۃ المنتہا تک تھی. وہاں سے پھر آگے جانا تھا. آگے اللہ کریم نے رف کو بھیجا جو کہ سبز رنگ کا ایک تخت تھا, نوری تخت سبز رنگ کا, جس کے اوپر اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں جب تشریف لے گئے, ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب آپ اب یہاں پہ ٹھہر جائیں, اب میں آپ کے قریب آتا ہوں. پھر اللہ کریم اپنی ذات اپنی ہستی کے مطابق اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قریب آئے, اور پھر اس کا ذکر قرآن عظیم الشان میں سورہ نجم کی پہلی 18 آیات میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہ جو قریب آئے, وہ جو دیدار ہوا, وہ جو ملاقات ہوئی, اور پھر اس کے بعد راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. اللہ کریم نے جنت کا دورہ کروایا اور ساری چیزیں دکھائیں, اور اس کے بعد پھر جب دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو آ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں. تو پھر لوگوں نے وہاں پہ آپ کے اوپر ہوٹنگ شروع کی. جو ابو جہل تھا اس نے لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا شروع کر دیا, اور اس پر اللہ کریم نے یہ 18 آیات نازل فرمائی. اور قسم کھا کر اللہ کریم نے کیا فرمایا, نجم اذا ہوا, اور قسم ہے اس ستارے کی جو عروج کے بعد دنیا کے اوپر صحیح سلامت واپس آیا. ما ضل صاحبکم وما غوا, اے لوگوں جو تم باتیں کرتے ہو کہ یہ نبی معاذ اللہ بہکی باتیں کرتے ہیں, نہیں, میرا محبوب نہ راہ سے بھٹکا, نہ ہی وہ بہکی باتیں کرنے والا ہے. وما ینطق عن الہوا, وہ تو اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی, جب تک اللہ کریم کی طرف سے انہیں وحی نہ آ جائے. اللہ شدید القوا, یہ تو علم اس طاقتوں والے نے, قدرت والے نے, مالک کائنات خالق کائنات نے ان کو عطا کیا ہے. ذو مرہ فاستوی, پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا وہو بالافق الاعلی, اور وہ آسمان برین کے سب سے بلند کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا, پھر خوب اتر آیا, پھر اتنا قریب ہو گیا, اتنا قریب ہو کر اپنے رب کا دیدار کیا کہ جتنا قوسین کے کناروں میں فاصلہ ہوتا ہے یا اتنا دونوں بھووں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے, اتنا قریب ہو کر اپنے رب کا دیدار کیا, راز و نیاز کی باتیں کی. اور اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا اس کی قرآن عظیم الشان میں تصدیق فرما دی. اللہ کریم ہمیں منوان ان ساری چیزوں کو تسلیم کرنے عمل میں لانے کی توفیق. سبحان اللہ. سید غلام محمد مدانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ, سوری آپ کی گفتگو کو ہم نے تھوڑا شورٹ کروایا کیونکہ ٹائم کی نزاکت کے مطابق. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے, اور اتنے قریب ہوئے کہ 2 قوسوں کا فاصلہ رہ گیا. اب اس قربت کو کوئی آدمی نہ ناپ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اسیس کر سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میں آخر میں جناب محترم بشار صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, اور اس کے بعد قاضی صاحب کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. سب حضرات محبت کے ساتھ مجھے پاک کے چند سب حضرات محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں. الصبح بدا من طلعته
الحجر شاق القمر بإشارته انگلی کے اشارے سے چلے اعجاز سے پتھر بول پڑے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ اللہ جبريل أتى ليلة عسرا ورب ذاك لخبرته جبريل أمين پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 محمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإشارته سو محمد ہے اپنے آقا اسی نام سے اپنی عز و بقا اللہ اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو گواں تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ گودی چلے کے سرکار نو سونے میٹھل ٹارنو آنکھے حلیم سادیا دے جیا کوئی نہیں آنکھے حلیم سادیا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان نہیں کہ ہو کے
سنا آپ کی نظر میں ہووے فقیر یا بادشاہ پووے گدا نیازی جیا ہووے فقیر یا بادشاہ پووے گدا نیازی جیا سب کھاندے نے ہووے فقیر یا بادشاہ ہووے گدا نیازی جیا کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ میں اب بلا تاقید بھائی ایک ہی جملے میں حضور کا جانا اتنا ونڈرفل نہیں، اللہ کے حریم ناز کی زیارت کر کے پلٹ کے آنا یہ اس سے بھی زیادہ ونڈرفل۔ کئی نبی جنت میں گئے پلٹ کے نہیں آئے، میرا نبی خدا کے پاس جا کر بھی ہمارے لیے پلٹ کے آئے، یہ کرم ہے اسی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بس ٹھیک ہے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب المعراج۔ انتہائی قابل صد احترام معزز حاضرین، اس جامعہ کے منتظمین اور خصوصاً ہمارے محترم نیازی صاحب، میں تو ان کی تقریر سننے آتا ہوں کیونکہ ان کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے اور ان سے سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ تو چونکہ ٹائم کافی ہو گیا اور ٹائم کی بھی بڑی شارٹیج، میرا جیسا کہ حکم فرمایا 5 منٹ ہے صرف، اور ہمارے شاہ صاحب نے بڑے اچھا یعنی کوزے میں دریا جیسے بند کرتے ہیں سارا معراج کا واقعہ بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ تو ایک بڑا آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت زیادہ ایک کنفیوژن ہے اور کچھ ایسے لوگوں نے ڈال دی ہے، دیکھو جی معراج ہو کیسے گیا، اور پھر رب کو تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ عام ایک رواج ہے، عام نوجوان اس بات کا کوشچن کرتا ہے کہ رب کو تو دیکھ کیسے کوئی سکتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو قرآن کی آیت کریمہ کو نہیں مانتا دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن نے تو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن نے دلیل دی کہ رب فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے، اس کو جو جھٹلائے گا دار اسلام سے نکل جائے گا، سن لے، یہ میں نہیں کہتا۔ اب یہ دیکھنے کی بات جو ہے تھوڑے سے ٹائم میں عرض کروں گا کہ اللہ کے محبوب نے کیسے دیکھا۔